قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور میں پیش ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اس کے ہاتھ میں ایک نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، ایک نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں ہوگا، انسان اس کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس انسان کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اس کو پڑھ۔ انسان اس کو پڑھے گا اور پڑھ کر کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کے اندر ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ وہ بڑا حیران پریشان، کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، احصاها شمار کر کے لکھی ہوں گی۔ ایک تو ہوگا نا اس نے یہ اتنے جھوٹ بولے، اتنی دفعہ چوری کی، اتنی دفعہ فلاں گناہ کا کام کیا، ایک تو ہوگا اس کو کہتے ہیں گننا، ایک ہوتا ہے احصاها شمار کرنا، اس کے اندر تفصیل بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر لکھا ہوگا فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں ہفتے فلاں دن فلاں ٹائم فلاں وقت فلاں جگہ پہ، پوری جگہ لکھی ہوگی، گلی ہے، محلہ ہے، گھر ہے، مسجد ہے، بازار ہے، کس جگہ پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر تو نے کون سا گناہ کیا تھا یا کون سی نیکی کی تھی، یہ ہوتی ہے بالتفصیل۔ اس نامہ اعمال کے اندر بالتفصیل ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ بندہ کہے گا یار اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو ہاں ساری چیزیں لکھ دی جائیں گی۔ اے انسان تو کبھی تصور ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، تیری دائیں جانب تیری بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو جو بھی جملہ زبان سے نکالتا ہے اس کو نوٹ کر لیتے۔ تو زبان سے جملہ نکال کے بھول سکتا ہے لیکن وہ فرشتوں نے لکھ لیا۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے لا یلقی لہا بال، اسے خود نہیں پتہ ہوتا، وہ اتنی توجہ نہیں کرتا، لیکن وہ جملہ اللہ کی نافرمانی کا ہوتا ہے، فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ، ہر جملہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ہر جملہ جو ہے وہ نوٹ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، اس میں سارا کچھ لکھا ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور تجھے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر، سارا پڑھ لے، کہیں یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوا، عدل و انصاف میرے ساتھ نہیں ہوا، فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کہیں یہ اپنے دل و دماغ کے اندر بات نہ بٹھانا، اپنا حساب خود کر لے۔ سارا حساب بندہ جو ہے وہ خود کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اس سے بھی بھیانک منظر ہوگا کہ انسان اپنا نامہ اعمال خود چیک کر رہا ہے، خود پڑھ رہا ہے، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا ہوا پڑھ رہا ہے اور اپنا فیصلہ خود کر رہا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میزان مقرر کرے گا، ترازو مقرر کرے گا اللہ تعالیٰ، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والا ترازو۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ پیچھے انسان جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کا اپنا وجود انسان کے خلاف گواہی دے گا، زمین نے خلاف گواہی دیتی، اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال اپنے آنکھوں کے سامنے پڑھ لیا، اب کیا بچا ہے؟ یہ میزان کس لیے ہے؟ یہ انصاف والا ترازو کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کریں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ معیار کو تولیں گے، اخلاص کو تولیں گے۔ نامہ اعمال کے اندر تو ہوگا نا اس نے فلاں وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ نماز پڑھی تھی، سجدہ کیا تھا، سجدے کا لکھا ہوگا، ساری ٹائمیں لکھی ہوگی، ساری باتیں لکھی ہوں گی، لیکن تیرے اس سجدے کا معیار کیا ہے، تیرے اس سجدے میں اخلاص کتنا ہے، وہ ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ اگر تیرے سجدے میں، تیری نماز میں،
تیرے صدقے و خیرات میں جو ہے وہ اخلاص ہوگا، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا، وہ عمل تیرا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر تیرے سجدے میں، تیری نماز میں، تیری سخاوت میں اخلاص نہ ہوا، اس کا معیار اچھا نہیں ہے، گھٹیا معیار ہوگا، معیار صحیح نہیں ہوگا، تو تیرا وہ عمل باطل ہو جائے گا، اس کا تجھے ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کے اندر ہے عاملۃ ناصبہ، ہے ماتھے پہ نشان پڑ گئے سجدے کر کر کے، ہاتھوں پہ نشان ہے، گھٹنوں پہ نشان ہے سجدے کر کر کے، نمازی بندہ ہے، شکل سے پہچانا جا رہا ہے، لیکن تسلا نارن حامیہ، جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، کیونکہ اس کی نمازوں کا، اس کے سجدوں کا، اس کے رکوع کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر معیار نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ بندہ کہے گا میں نے اتنا مال صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل کیا ہے، نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، صدقہ اس نے کیا ہوا ہے، تیرا صدقہ کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس صدقے کو ترازو کے اندر رکھ کے تولا جائے گا، ثواب کوئی نہیں، کیونکہ تیرے صدقے کرنے میں معیار نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سخی سے، قاری قرآن سے، شہید سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، وہ اسی لیے ہے۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان دے دی، عمل تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس عمل کو ترازو میں رکھ کے تولیں گے، ثواب کوئی نہیں، کیونکہ پیچھے ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا۔ بندہ کہے گا میں قاری قرآن تھا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو ترازو کے اندر تولیں گے، ثواب کوئی نہیں، کیونکہ تیرے قرآن پڑھنے میں، تیرے قرآن سمجھنے میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص کی کمی تھی، معیار نہیں تھا اس کا۔ لیکن اب بات تو معیار کی ہوتی ہے نا، یہ سامنے مسجد کا گیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گیٹ تو ہے، اس بات کی تصدیق تو ہوگی کہ گیٹ بنا ہے، لیکن اب اس گیٹ کا معیار کیا ہے؟ کون سے گیز کی چادر لگی ہوئی ہے، اسے مضبوط لگی ہے، معیار ہلکا ہے، معیار اچھا ہے، تو ترازو کے اندر معیار تولے جائے، ہر چیز کا ہر چیز کا معیار ہوتا ہے، اچھے معیار کی بھی ہوتی ہے، لو معیار کی بھی ہوتی ہے، گھٹیا معیار کی بھی ہوتی ہے، تو ہر چیز کا ایک معیار ہوگا، تو تیری نیکیاں تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا ان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ آئے گا موٹا تازہ، موٹے تازے سے مراد اس کے اعمال بہت سارے ہوں گے، جب اس کے اعمال نیکیوں والے پڑھنے میں رکھے جائیں گے، وہ نیکیوں والا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا، کوئی عمل ہی کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں، ساری اس کی نیکیاں ضائع، نیکیوں والا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا۔ بھئی کیا وجہ بنی؟ عبادت تو بہت ساری کی تھی، فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن نیکیوں میں وزن ہی کوئی نہیں، اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے اعمال میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ایک آئے گا، اس کے گناہ بہت سارے ہوں گے، نیکی کوئی نہیں، نیکی ایک بھی کوئی نہیں، گناہ بڑے بڑے ہیں، گناہوں کے پہاڑ ہیں، نیکی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے ایک پرچی نکالے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمائے گا اس پرچی کو نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ دو، فرشتے رکھ دیں گے، نیکیوں والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ ایک پرچی سے نیکیوں والا سارا پلہ بھاری، فرشتے کہیں گے، حیران ہو جائیں گے اللہ اس پرچی میں کیا ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی تولے جائیں گے، اس نے چوری کی تھی، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، اس کا وزن ہوگا۔ چوری اس نے جان بوجھ کر کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مجبور تھا، اس نے قتل کیا ہے، قتل جان بوجھ کر کیا ہے، یہ حادثاتی قتل ہے، مارنا نہیں چاہتا تھا، گن صاف کر رہا تھا، گولی نکلی، بندہ مر گیا۔ اب نامہ اعمال کے اندر قتل تو لکھا ہوا ہے، اب قتل کا معیار ترازو کے اندر چیک کیا جائے گا، اگر تو مجرم ہوا تو ٹھیک، اگر حادثاتی معاملہ ہوا اللہ جو ہے اس حساب سے اس کا معاملہ کریں گے۔ تو ہر چیز کا، نیکیوں کا بھی معیار چیک ہوگا اور گناہوں کے بارے میں بھی چیک ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں
اس عمل میں ہمارا اخلاص ہو۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو بنی اسرائیل کے تھے، ایک مسافر تھے، ایک غار کے اندر پھنس گئے۔ ان تینوں نے دعا کی، ان میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات والدین کے پاس جو ہے وہ کھڑا رہا، بیوی بچوں کو نہیں دیا، پہلے والدین کو دینا تھا۔ اے اللہ میرا یہ عمل پسند ہے، پتھر ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا کیونکہ اس کے عمل کے اندر اخلاص تھا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ مجھے ایک لڑکی بڑی پسند تھی، میں نے بدکاری کی دعوت دی، وہ نہیں مانی، بالآخر فاقہ آ گیا، غربت آ گئی، غربت سے تنگ ہو کر وہ میرے پاس آئی، میں نے پھر بدکاری کی دعوت دی، وہ مجبور تھی، وہ مان گئی۔ جب میں بدکاری کرنے لگا اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اللہ کو اس کا عمل پسند آ گیا، عمل کے اندر اخلاص تھا۔ تیسرے نے کہا میری پاس مزدور تھے، ایک مزدور مزدوری نہیں لے کر گیا، میں نے اس کی مزدوری اٹھا کے تجارت پہ لگا دی، غلہ خرید لیا، کافی سارے بھیڑ بکریاں ہو گئیں، کافی عرصے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا میری مزدوری، میں نے کہا یہ ساری بھیڑ بکریاں تیری، وہ ساری بھیڑ بکریاں لے گیا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا۔ تو بات تو اخلاص کی ہے نا، تیرے عمل کے اندر اگر اخلاص ہوگا، اخلاص تیرے عمل قبول ہوگا، اگر تیرے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے بغیر نہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص اور ہمارا معیار اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔